بگٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں فیصل واوڈہ صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر اینڈ سینیٹر، عامر متین سینئر جرنلسٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا بگٹی صاحب سے 2-3 سوال کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم مالک بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں، وہ آج شروع ہو گیا کام سارا، لیکن یہ امپریشن یہ آ رہا ہے کہ بڑا افغان اسپیسیفک ہے. لیکن یہاں سے میں شروع کروں گا. یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں اسپوکس پرسن، انہوں نے 4 اکتوبر کو کہا تھا کہ جی یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور پھر وہاں کے ایمبیسڈر نے بھی آپ سے درخواست کی کہ اس کو 5-6 ماہ کا کم از کم اور ٹائم ہمیں دے دیں. تو آپ سچویشن یہ بتائیے، بارڈر کی اس طرف سچویشن کیا ہے؟ افغان جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے مالک بھائی، ان کا سٹینس جو بھی ہو، ظاہر ہے ان کی اپنی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، اتنے سارے لوگوں کو سیٹل کرنے کے ان کے اپنے پرابلمز ہیں. میں ان پرابلمز کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم تو کوشش کریں کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، اور اپنا گھر ٹھیک کرنے میں ہم کسی ریفیوجی کو ہاتھ نہیں لگا رہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ افغان اسپیسیفک ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، وہ ہمارا انٹینشن وہ نہیں ہے. لیکن اب بدقسمتی سے لوگ زیادہ جو الیگل ایلینز ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے. اگر وہ کسی اور ملک سے ہوتا تو ہم اس ملک کا نام لے لیتے. اب زیادہ تعداد میں کیونکہ افغانستان کے لوگ ہیں تو اس لیے پھر وہ افغان اسپیسیفک ہی نظر آ رہا ہے. ادروائز ہماری انٹینشن یہ بالکل بھی نہیں ہے. جہاں تک ذبیح اللہ مجاہد صاحب یا ان کی حکومت کا ہے، وہ فورن آفس کے لیول پہ یقیناً کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہمارے فورن آفس کے ساتھ ان کا ہو رہا ہوگا. ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جو الیگل ایلینز ہیں، جو ہم نے ٹائم فریم ان کو دیا تھا، اور اس میں بہت بڑی والنٹیئر ریٹرن جو ہے، تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے والنٹیئرلی ریٹرن کیا ہے، اپنے ڈیپورٹ ہوئے ہیں. تو اب بھی ہم جو والنٹیئر ریٹرن والا دروازہ ہے اس کو بند تھوڑی کر رہے ہیں کہ جو والنٹیرلی جانا چاہتا ہے بارڈرز پہ، ہم ان کو اپنے ڈیپورٹیشن سینٹرز میں نہیں رکھیں گے. ہم ان کو ڈائریکٹ بھیجنے کی فیسلٹی ان کی اپنی ہے، وہ جائیں. جو نہیں جائیں گے، جو ہمارے اربن سینٹرز میں ہیں، جو ہمارے دیہاتوں میں ہیں، ظاہر ہے ان کے خلاف تو ہمیں کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا، ان کو پکڑنا پڑے گا، ان کو ہاتھ میں لینا پڑے گا اور ڈیپورٹ کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیں، ایک یہ بھی سٹیٹس ہے کہ بہت سے افغانز کا سٹیٹس ایسا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے ڈاکیومنٹس بن گئے ہوئے ہیں، جو ان کے گھریلو خواتین ہیں اس طرح، ان لوگوں کے ڈاکیومنٹس نہیں بنے ہوئے. اب اس طرح فیملی سپلٹ ہو رہی ہے، اس میں کیا پالیسی ہوگی؟ اگر گھر کے سربراہ لیگل ہے اور اس کے بیوی بچوں کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مالک بھائی دیکھیں، دیر از اے میکینزم فار ایوری تھنگ. ہمیں اس طرح کی کوئی ایک اپلیکیشن بھی ابھی تک کہیں سے بھی ریسیو نہیں ہوئی. پروونشل لیول پہ شاید ہوئی ہو لیکن ایم او آئی میں نہیں ہوئی. اگر پروونشل میں ہوتی بھی یقیناً وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے. تو اگر اس طرح، وی آر ناٹ اے کروئل اسٹیٹ. ہم نے دیکھے دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجیز کو اگر کسی نے شیلٹر دیا ہے اور بڑے عرصے کے لیے دیا ہے تو وہ ہم نے دیا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے الیگل ہے، جو ہمارا دروازہ ناک کیے بغیر ہمارے گھر میں آئے، جو ہماری بیل بجائے بغیر ہمارے گھر میں آئے، وہ باہر جائیں، وہ وہاں سے لیگل ڈاکومنٹس لے کے واپس آ جائیں. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ویزاز لے کے آ جائیں، وہ فیملی کو ملنا چاہتے ہیں، وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ واپس جائیں اور لیگل بن کے واپس آ جائیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں پوچھا جب پالیسی ڈاکیومنٹ بنا تھا تو پالیسی میں یہ چیزیں تو انسان پلان کرتا ہے نا، کہ یہ کچھ کلچرل چیزیں ہم دیکھتے ہیں. جب خاص طور پہ آپ نے کہا کہ افغانیز بہت زیادہ ہیں تو یہ عام یہ ایک پرابلم ہے. تو اس پہ کوئی پالیسی پہ پہلے ڈیسیژن نہیں ہوا تھا کہ اس سچویشن کو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، جنرل پالیسی تو ہماری یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی ان ہیومن کلچرل اور جو ہماری سوسائٹی کے نارمز ہیں اس کے اگینسٹ کوئی بھی چیز نہیں کی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جنرل پالیسی کا حصہ ہیں. اسپیسیفک پالیسی یہ ہوگی کہ جب انڈیویجول ٹو انڈیویجول، فیملی ٹو فیملی جب ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمیں اپلیکیشن دیں گے تو ہم اس کو وے کر لیں گے کہ اس میں کتنی ایک اسٹرینتھ ہے اس اپلیکیشن میں یا اس کا کیا ہے. یعنی کہ یہ آٹومیٹک ڈیسیژن نہیں ہے، یہ ڈیسیژن نہیں ہے ابھی کہ اگر سربراہ لیگل ہے تو فیملی کو فارغ کر دیں. اگر وہ اپلائی کرے تو پھر گورنمنٹ اس پہ ہمدردانہ طریقے سے بات کر سکتی ہے. اصل میں جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے مالک بھائی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. انٹینشن یہ ہے کہ ایک irregularity ہے، ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کو لیگل کر رہا ہے.
تو جب اس کو لیگل کرنا ہے تو ہم تو انکریج کر رہے ہیں کہ کوئی لیگل اپروچ کرے ہمارے پاس, ہم اس کو لیگل کرنے کے لیے تیار ہیں. فیئر انف. اچھا ایک اور میں صرف 2-3 پرابلمز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, باقی اس پہ تو دو بحث ہے ہی نہیں کہ جو انلیگل ڈاکیومنٹڈ انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں ان کو یا اپنے ملک میں ہوں یا ڈاکیومنٹڈ ہوں, اس پہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. لیکن ایک میں سن رہا تھا باتیں ان کی جو آرٹسٹ اور فنکار قسم کے لوگ ہیں, میوزیشینز اینڈ آل, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اگر جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے, ہمیں تو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ جا کے ہم اپلائی کریں لیگل ڈاکیومنٹیشن کا. یہ بڑی ہی ایکسپوز کیٹیگری ہے, اس میں لوگ مارے گئے ہیں. تو جو یہ نون فنکار ہیں, جو اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ میوزیشین اور فنکار ہیں, اس پہ کیا پالیسی ہے اب؟ دیکھیے مالک بھائی, ہماری پالیسی بڑی سمپل ہے کہ جو ہمیں اپروچ کرے, دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح لوگوں کے لائف تھریٹس ہوتے ہیں جو ونڈریبل ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, ان کا ایک میکنزم ہے کہ وہ ایک سائلم کی اپلیکیشن دیتے ہیں یا وہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں. تو ہمارے ریڈار میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس فرام دا ڈے فرسٹ. ظاہر ہے ہم ان کا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وی آر ناٹ اے کرول اسٹیٹ, ہم کسی کی اس پہ نہیں, لیکن کسی بھی پاکستانی کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, تو اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ہیومیٹیرین گراؤنڈز پہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے لائی گئی تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو آپ نے ہولڈنگ کیمپس بنائے ہیں, اس میں جب لوگ آئیں گے تو ودن 24 to 48 hours ان کو افغانستان بھیج دیا جائے گا. اگر یہ ولنریبل لوگ, چاہے وہ انڈاکیومنٹڈ فیملی ہے جس کا سربراہ کے پاس کاغذ ہیں, یا ایسا کوئی فنکار ہے, اگر وہ آ کے اس وقت پیپر موو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو 24-48 گھنٹوں میں تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے گھر والوں کا کاغذ موو نہیں ہوتا, سرکار میں کہاں ہونا ہے, تو پھر وہ کیسے اس کو موقع ملے گا اپنا آپ بچانے کا؟ یہ آپ کی آبزرویشن درست ہے, لیکن ہم نے ایک میکینزم بنایا ہے کہ ہم نے نادرا کا وہاں پر ایک سسٹم لگایا ہے, وہاں پر بایو میٹرکس ہوں گے, اور ہمارے ریڈار میں کیونکہ یہ فورم اپروپریٹ نہیں ہے جس پہ میں اور آپ بات کریں, ریسٹ ایشور کہ وی آر ناٹ اے کرول اسٹیٹ, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے, یہ ایشو لارجر ایشو ہے, ہمیشہ سے بحث ہوتی تھی کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, آخر کب سے لوگ 3 جنریشنز یہاں پہ ہو گئی ہوئی ہیں, ان بچوں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ آپ کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے بعد 1951 کے بعد children of foreign diplomats and children of enemy alien born in Pakistan are not included in the category. Otherwise جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ پاکستان سٹیزن ہے. اب یہ enemy alien تو ڈکلیئر نہیں ہوئے ہوئے افغانس, تو جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کا اب کیا سٹیٹس ہے, ان کو ہم کیا ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ انلیگل ایلینز ہیں؟ کیا ان کا جانا لازم ہے؟ کیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟